کہ پتہ نہیں یہ کالم لکھ کون رہا ہے. لکھوائے جا رہے ہیں, ایک سیکنڈ, لکھوائے جا رہے ہیں نا, یہ کالم لکھوایا جا رہا ہے نا. یہ دیکھیں یہ کالم کوئی اور میرے خیال میں بہت ہی پریشان اور پینک میں ہے. عمران خان کو آئسولیٹ کر دیے اور اپنے یہ ٹاؤٹس کے تھرو اگر یہ کالم لکھوا رہے ہیں کہ عمران خان معافی مانگتے ہیں. اب یہ بات ہو رہی ہے تو عمران خان کس چیز کی معافی مانگیں گے؟ عمران خان نے کوئی ظلم کیا تو معافی مانگے. جو عمران خان کہتے ہیں یہ عاصم لا ہے, تو عاصم منیر بتائیں تو صحیح کہ عمران خان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے. بخاری صاحب کی ملاقات ہو چکی ہے, علی بخاری نے آپ سے کیا باتیں کیا, خان صاحب نے بتائیے گا. آج بشرا بی بی کی بیٹی اور ان کی بھابھی کی ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد علی بخاری کو, بلکہ وہ کہیں اور تھے, ان کو فون کر کے کہا گیا کہ آپ آ جائیں. تو علی بخاری صاحب اندر گئے ہیں اور عمران خان نے جو ان کو باتیں بتائی ہیں, ایک تو انہوں نے پوچھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سلیمان اور قاسم وہاں پہ عمران خان نے کہا تھا کہ باہر اس کی پٹیشن فائل کریں گے جو ہیومن رائٹس ابیوز اور یہ ٹارچر عمران خان کے ساتھ ہو رہے ہیں, تو اس کا پوچھ رہے تھے. تو کیونکہ ایک دم علی بخاری کو اندر بلا لیا گیا تو کوئی انفارمیشن چیزیں ان کے پاس نہیں تھی. باقی انہوں نے بتایا عمران خان نے کہ ان کو کوئی اخبار نہیں مل رہا, کوئی ٹی وی نہیں ہے, ان کی ایک قسم کی انفارمیشن, ان کی باہر کی ساری انفارمیشن بند ہے. ان کی آپ نے دیکھ لیا ملاقاتیں بالکل بند ہیں. میری بہن آخری جو ان سے جن کی ملاقات ہوئی تھی وہ میری بہن کی تھی, اور اس کو 2 ہفتے 6 اگست کو جو تھی وہ میری بہن کی آخری ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد 2 ہفتے میں 2 دفعہ ملاقاتیں عمران خان کی بشرا بی بی سے ہونی چاہیے, وہ بھی نہیں ہوئی تھی. وہ بھی آج جا کر ہوئی ہے میرے خیال میں 10 دن کے بعد. یہ میرا خیال ہے 10 دن یا 2 ہفتے کے بعد بشرا بی بی سے بھی آج ملاقات ہوئی ہے. اور ان کو کتابیں جب میری بہن گئی ہیں 2 ہفتے پہلے, تو تب ان کو 4 کتابیں لائر کے تھرو 4 کتابیں جو ملی تھی, جو میرے خیال میں عمران خان کے لیے 1.5 دن کی بات ہے. کہتے میں نے 2 دن میں پڑھ چکا ہوں. اس کے بعد جو وہاں کتابیں ہم نے 2 تقریباً مہینے پہلے دی ہیں وہ انہوں نے عمران خان کو نہیں دی. اور یہ آپ کو پتہ ہے قانونی حق ہے عمران خان کا, نیشنلی انٹرنیشنلی, یہ آپ ان کو ڈپرائیو نہیں کر سکتے. یہ ان کے بیسک حقوق ہیں. ڈاکٹرز نہیں, ان کو کوئی, پہلے ہم نے کسی نے کہا تھا کہ یہاں پیمز کے ڈاکٹرز آئے تھے, کہتے میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, پچھلے 2 ہفتے سے کسی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو جو عمران خان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے, تو علی بخاری نے کہا, عمران خان نے پوچھا کیسز کا, کہ لوگوں کا کیسز کا اریسٹ تو نہیں کوئی ہوا ہے لوگوں کے بارے میں, کہ یہ جو اب لوگوں نے جب یہ 14 اگست کو انہوں نے باہر نکلے پی ٹی آئی, کوئی اریسٹ تو نہیں ہوئے, اس کا پوچھا. لوگوں کے کیسز کا پوچھا. انہوں نے ان کو صبح سپریم کورٹ کا بتایا کہ کیا ہوا ہے. تو علی بخاری نے کہا کہ پھر خان صاحب ہنس پڑے تھے کہ کیا امید رکھتے ہو, چلے چھوڑیں اس کو. عمران خان نے تو زیادہ اس پہ توجہ نہیں دی. لوگوں کا پوچھا, انہوں نے کہا سب کے لیے پیغام بھیجا. انہوں نے کہا دیکھو سب کو ہمت کریں, یہ جو وقت ہوتا ہے نا, ایسا وقت, یہ مشکل وقت ہے, لیکن یہ میں 2 سال سے جیل میں بیٹھا ہوں, میرا بھی مشکل وقت آپ کہہ سکتے نہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑی آپ ایک مقصد کے لیے آپ یہ جد و جہد کر رہے ہیں اور یہ جو تحریک چلائی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اندھیری رات ہے یہ گزر جائے گی, اور انشاءاللہ اس کے بعد صبح آپ ضرور طلوع ہوتے دیکھیں گے, روشنی ہوئے گی, آپ اس کی فکر نہ کریں, یہ وقت گزر جائے گا. انہوں نے لوگوں کو میرے خیال میں ہمت کا پیغام دیا کہ سب ہمت رکھیں, حوصلہ رکھیں, یہ وقت گزر جائے گا, یہ ان کا پیغام تھا. اور خود جب مضبوط کھڑے ہیں تو میرے خیال میں عمران خان ہم سب کے لیے ایک سمبل ہیں, ایک انسپریشن ہے, اور انہی کو دیکھ کر ہم بھی آج یہاں بیٹھے ہیں. ہم نے یہاں سے نہیں ہٹنا. ہم اگر آپ اس کو احتجاج کہنا چاہتے ہیں آپ احتجاج کہہ دیں, لیکن بہتر یہ ہوگا جیل
जो इंतज़ामिया है कि वो हमारी मुलाकात हमारे भाई से करा दे, क्योंकि अब 2 हफ्ते हो गए हैं कि जब पिछली दफ़ा वो भी मेरी बहन एक केस में मुलाकात हुई थी, ये लेकिन मुलाकात वाले दिन पे 1.5 महीना हो गया, मुलाकात नहीं हुई है हमारी। केस में जज ने मेरी बहन, उन्होंने बुलवाया था फैमिली को, तो जेल इंतज़ामिया ने सिर्फ मेरी बहन को इजाज़त एक को दी थी, तो इसलिए जेल इंतज़ामिया इजाज़त नहीं दे रही है कई महीनों से। और इमरान खान ने कहा इसके ऊपर भी आप पिटिशन डालें कि ये किताबों के ऊपर जो डॉक्टर्स नहीं उनको उनका मुआयना कर सक रहे, और जो मुलाकातें फैमिली के साथ नहीं हो रही हैं, जो ये सारी चीज़ें, जो आइसोलेशन है और जो टॉर्चर है, ये टॉर्चर में गिना जाता है। ये जो आइसोलेशन होती है, आज वो क्या बता रहे थे कि लॉ के मुताबिक 4 दिन से ज़्यादा आप किसी को आइसोलेशन में नहीं रख सकते, ये यहाँ के रूल्स है ना। तो इसका मतलब इमरान खान को आपने कई महीनों से आइसोलेशन में रखा हुआ है। ये क्यों रखा हुआ है ये पहले बताएं। ये कोई ये जिन्होंने रखा हुआ है, जो इमरान खान कहते हैं ये आसिम लॉ है, तो आसिम मुनीर बताएं तो सही कि इमरान खान के साथ ये जुल्म क्यों किया जा रहा है। अच्छा मैम, अभी आप यहाँ पे कितनी देर बैठेंगी? धरना है या एहतजाज कब तक जारी रहेगा? एहतजाज और नहीं है, दूसरा कुछ हमारी मुलाकात करवाएं, जो हमारा आज मंगल वाले दिन हमारी मुलाकात का दिन है। देखिए अगर हम उठ के चले जाएंगे, इनको तो आदत पड़ गई है कि हमें उठाते हैं जाके चक्री छोड़ देते हैं, अगर ये हमें चक्री छोड़ेंगे हम वापस आ जाएंगे। मैडम, बड़े जयद सहाफ़ी बड़े बड़े कॉलम्स लिख रहे हैं कि इमरान खान जनाब माफ़ी मांगेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, उन कॉलम्स के हवाले से आपका क्या? इमरान खान को क्या इस हवाले से बताया गया? अली बुखारी ने नहीं मुझे बताया कि पता नहीं ये कॉलम लिख कौन रहा है। लिखवाए जा रहे हैं, एक सेकंड, लिखवाए जा रहे हैं ना, ये कॉलम लिखवाया जा रहा है ना। ये देखिए ये कॉलम कोई और मेरे ख्याल में बहुत ही परेशान और पैनिक में है। इमरान खान को आइसोलेट कर दिए और अपने ये टाउट्स के थ्रू अगर ये कॉलम लिखवा रहे हैं कि इमरान खान माफ़ी मांग लें, अब ये बात हो रही है, तो इमरान खान किस चीज़ की माफ़ी मांगेंगे? इमरान खान ने कोई जुर्म किया तो माफ़ी मांगे। इमरान खान के साथ जो जुर्म हो रहा है और जो इमरान खान के साथ किया गया है और जो पाकिस्तान की अवाम के साथ किया गया है, पहले तो बेहतर ये होगा कि जो अवाम के साथ जुल्म हुआ है इसके लिए वो माफ़ी मांगे। अच्छा अलीमा खान साहबा, आप कह रही हैं कि चक्री से अगर ये लेके जाएंगे तो हम फिर वापस आ जाएंगे। हाँ, आज हम वापस आ जाएंगे। तो क्या आप अकेला यहाँ पे धरना देंगी पार्लियामेंटेरियंस को या वर्कर्स को भी साथ रखेंगे? मैं सिर्फ बात कर रही हूँ नौरीन नियाज़ी, डॉक्टर उज़मा और अलीमा खान, क्योंकि हमारी मुलाकात का मसला है ना, तो हम सिर्फ 3 अपनी बात कर रहे हैं।